نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی گفتگو ہوگی عورتوں کے پردے کے بارے میں، اور جو پہلی دفعہ چینل پہ آ رہے ہیں، جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس چینل پہ کبھی کوئی قصے کہانیاں، کبھی کوئی فضول گفتگو، کوئی لطیفے بازی، کوئی غیر تحقیق شدہ چیز، یا کسی مسلک کے خلاف بات، یا کسی شخصیت کے خلاف بات انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگی۔ صرف قرآن اور حدیث کی روح سے جو عام مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی ہیں، یہ سورہ الاحزاب ہے، وہاں سے میں نے پڑھی، اب 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، تو وہاں سے یہ آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کن ہستیوں کو مخاطب کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی کی بیویو، تم دوسری عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم بچنا چاہتی ہو تو بات کرتے وقت نزاکت مت اختیار کرو، اور جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ لالچ نہ کر بیٹھے، اور حسب دستور معقول بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اور نہ بناؤ سنگار کرو۔ تم پہلے زمانہ جاہلیت والی، اور نمازیں قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور پلیدگی کو دور فرما دے۔ اب دیکھیں کہ یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ کائنات کی سب سے مقدس، پاکیزہ، پاک ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 2-3 چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں ہمارے، کہ پہلی بات تو یہ کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے رول ماڈل جن کو بنایا ہے، خدا نخواستہ اگر تمہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو پھر تو پوری امت تباہ ہو جائے گی، تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قرآن پاک میں طہارت اور ان کی پاکیزگی وہ بیان ہی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پھر ہم اپنی عورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی مرد سے بات کرو، کسی مرد سے، غیر سے بات کرو، تو نزاکت سے بات نہ کرو، سختی سے بات کرو۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے، کیونکہ یہیں سے پھر آگے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نبی کی بیویاں ہیں، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی، جن کی عظمت، اس سے آگے کوئی عورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو نزاکت نہ گفتگو میں آئے، لہجے میں نزاکت نہ آئے، بلکہ سختی سے بات کرو، تاکہ اگر کسی شخص کے دل میں روگ ہے، کسی کے دل میں بے ایمانی ہے، تو وہ کوئی لالچ نہ کر بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کن کو یہ فرما رہے ہیں؟ نبی کی بیویوں کو، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں، وہ امت پورے کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی سے آغاز کر رہا ہے کہ جب کسی مرد سے اگر بات کرنی پڑے، پہلی بات یہ ہے کہ سخت لہجے میں بات کرو، تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آئے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، بغیر ضرورت عورت کا گھر سے باہر جانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آج کل کی بات کیا کریں، میں تو اس لیے آپ کو آیت میں نے پڑھ کے سنا دی ہے 22ویں پارے سے، یہ دوسری آیت ہے، تیسری میں ہاں جی دوسری آیت ہے یہ، تو آپ خود بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات کہ بات کرتے وقت لہجہ سخت رکھنا ہے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ خدا نخواستہ کوئی ضروری کام ہو جانا پڑے تو بھی پردے کا پورا اہتمام ہونا چاہیے، پھر عورت باہر نکل سکتی ہے، ورنہ عورت کے لیے گھر سے بلا ضرورت نکلنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بناؤ سنگار نہ کرو، جس سے آج کل بیڑا غرق ہو گیا ہے پورا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں جاہلیت والی عورتیں کرتی تھی ویسے بناؤ سنگار نہ کرو۔ بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، لیکن کس کے لیے؟ صرف اپنے خاوند کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ میرے لیے ایسے سجتی سنورتی ہے جیسے جنت کی حور سنورتی ہے۔ ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو عورت کا جو سنگار ہے، عورت کا جو جسے ہم میک اپ کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عورت دوسروں کے لیے اپنے آپ کو سنوار سجا کے باہر نہیں جا سکتی۔ کیا کہیں، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں۔ اور آگے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ تو ہمارا جو آج کل حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بے حیائی کا ایک طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے کہ دوپٹہ تو جیسے اب ایسے ہے جیسے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے۔ اگر کوئی دوپٹہ لے کے عورت یا پردہ کر کے نکلے تو اسے بڑے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مرد بھی اپنی بیوی کو پردہ کروائے تو خاندان والے، محلے دار اس کو بڑا ایک پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تو قرآن میں یہ فرمایا تھا کہ بناؤ سنگار نہیں کرنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، پردے کا اہتمام کرنا ہے، جب کسی سے بات کرنی ہے تو لہجے میں نزاکت نہیں ہونی چاہیے، سخت لہجہ اپنانا ہے تاکہ کسی مرد کے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، جو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب بے حیائی ہے کہ آج کل کی جو عورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، طلاق کا جو رجحان ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں اپنے مرد کے لیے شاید ہی کبھی کسی عورت نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، سنگار کیا ہو کہ میرا مرد باہر سے آ رہا ہے تو میں اس کے لیے کوئی تیاری کروں تاکہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھی بیوی وہ ہے جس کو دیکھ کے مرد خوش ہو جائے۔ اب خوش ہونے سے کیا مراد ہے کہ بندہ بیچارہ صبح سے باہر گیا ہوا ہے، کام سے تھکا ہوا آیا ہے، تو عورت کو کم از کم یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے تاکہ اس کو دیکھ کے اس کی تھکاوٹ اترے، اس کو خوشی ہو۔ لیکن ہماری جو آج کل الٹ دور ہو گیا ہے کہ گھر میں تو عورت جو ہے بکھرے ہوئے بال، منہ بھی نہیں دھونا اور پتہ نہیں کیا بن کے رہتی، لیکن جب کہیں باہر جانا ہو تو پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا آپ کہیں۔ اور پردے کا جو رجحان ہے وہ تو ختم ہی ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو شادی بیاہ کے رسومات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ نہ جانا پڑے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو وہاں جو 2-3 گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی مسلمانوں کی شادی میں نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم غیر مسلموں کی شادی میں آئے ہیں۔ پہلے تو وہاں بیہودہ میوزک چلتا رہتا ہے اور خواتین اور مرد وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور عجیب سے کیا کہیں اب فحش قسم کے گانے وہاں 2-3 گھنٹے لگائے رکھتے ہیں، اور خواتین جس طرح کے لباس پہن کے آتی ہیں وہاں پہ شادیوں میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ پتہ نہیں کیوں سب کو موت بھولی ہوئی ہے، یا سب کو بے حیائی کیوں اتنی پسند آ گئی ہے۔ یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے۔ عورت جو ہے، لفظ عورت ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہی ہے چھپانے والی چیز۔ جو لفظ عورت ہے اس کا مطلب ہی ہے چھپانے والی چیز۔ عورت اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کی عزت، اس کی عظمت جو ہے وہ پردے میں اور گھر میں رکھی ہے۔
عورت کو اجازت ہے جیسے لباس چاہے پہنے، جیسا چاہے میک اپ کرے، لیکن صرف اپنے خاوند کے لیے، کسی کے لیے نہیں۔ یہ حدیث ذرا سن لیں، ایک ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 473 نمبر پہ، 4173، اور ترمذی شریف میں 2786۔ یہ دو میں نے آپ کو نمبر بتا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ ایسے ہے جیسے ایک زانیہ عورت ہے۔ اللہ کرے میرے الفاظ آپ نے سن بھی لیے اور سمجھ بھی لیے ہوں کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ زانیہ عورت کی طرح ہے۔ آج کل اپنی ارد گرد اگر ہم نظر ڈالیں، خوشبو تو بڑی چلو ایک چیز ہے، لیکن جس طرح کا اللہ تعالیٰ معاف کرے لباس ہے، وہ پہنے ہوئے بھی نہ پہننے کے برابر ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ ایک زمانے میں عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اور آج وہی دور ہو چکا ہے۔ ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑی اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پہلی جو آیت ہے سورہ الاحزاب 22واں پارہ آپ ضرور پڑھیں کہ ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے بارے میں کوئی ایسی بات دل میں آ بھی نہیں سکتی، ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ پردے کا اہتمام کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف کی 2787 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد وہ خوشبو لگائیں جس کی خوشبو پھیلے لیکن رنگ ظاہر نہ ہو۔ مرد ایسی خوشبو لگائیں جن کی خوشبو تو پھیلے لیکن رنگ ظاہر نہ ہو، عورت ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ ظاہر ہو جائے لیکن خوشبو نہ پھیلے۔ یہ تو خوشبو کی بات ہے، تو لباس اور گفتگو اور اب کیا کہا جائے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ بہت برے حالات ہو چکے ہیں ہماری جو معاشرہ ہے، پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ پردے کا تو ایک رواج ہی ختم ہو گیا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور سڑکوں پہ، عام بازاروں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور وہی باتیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ وہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف کی 1117 نمبر ہے اس کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھو۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، پابندی کریں نماز کی، اپنے گھر والوں کو نماز حکم دیں۔ اور مرد جو ہیں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی، خدا را داڑھی رکھیں۔ یہ داڑھی کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، مسلم شریف کی 603 اور بخاری شریف کی 5892 نمبر حدیث ہے، ہر کتاب میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں نہیں رکھتے، تم داڑیاں رکھو اور مونچھیں پست کرواؤ۔ یعنی مشرک اور مجوسی جو ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے۔ مسلمان مرد کے لیے داڑھی واجب ہے، فرض ہے یہ داڑھی رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ داڑھی تھی، تو ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، تو کم از کم اپنی شکل ہی ان جیسی بنا لیں، اور کسی کو تنگ نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کی بد دعائیں نہ لیں۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کر دی تو پھر آپ کا کیا بنے گا۔ کسی کو تنگ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر 4 پیسے دے دیے ہیں، کو عہدہ دے دیا ہے، تو عاجزی اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، کسی کی بد دعائیں نہ لیں، کسی کی دعائیں لیں، اور کوشش کیا کریں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اس کی۔ جب تک ہم خود حدیث کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہمارا دین کیا ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم گھنٹوں موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، فضول گفتگو کرتے ہیں، لیکن حدیث کی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں اور کوشش کیا کریں کہ اگر بیان اچھا لگے تو آگے بھی سینڈ کر دیں، کیونکہ وہ میں نے بڑی دفعہ حدیث بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف میں اور ابو داؤد میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کو اور ایک جگہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ ہم بھی اسی لالچ میں کوشش کر رہے ہیں چھوٹی سی کہ اللہ کرے کوئی بیان سنے، کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی بری عادتوں میں مبتلا ہے تو اس کو چھوڑ دے، کوئی مرد بغیر داڑھی کے جو وہ داڑھی رکھ لے، کوئی عورت جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی وہ پردے کا اہتمام کرنا شروع کرتے، تو ہمارے کھاتے میں بھی کوئی نیکی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا ہے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔